اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ بہت پہلے لکھا جا چکا، تم کب، کہاں اور کیسے لوگوں میں جنم لوگے، تم کس کس سے کتنی دیر ملو گے، یہ سب طے ہے، تو پھر شکوہ فضول ہے، ہمیں یہ موجود لمحہ کافی ہے۔ قیس ہو یا رانجھا، یہ سب پاگل بھی تھے اور خالی بھی۔ بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ اگر سارا جہاں تمہارے لیے آگے نمرود جلا رہا ہوگا تو وہ رحیم تمہارے لیے اسباب ابراہیم بنا رہا ہوگا۔ لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دماغی وسوسوں پر بھی لگام رکھنی چاہیے، اس سے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ کو بالکل حقیر نہ جانو، جیسے کمزور گھاس کو، اسی سے تو ایسی رسیاں بنتی ہیں جو بڑے بڑے جہاز کھینچتی ہیں۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں ملی ہوئی تکلیف اس کی شاباش ہے۔ ہمیں اپنے پورے دل کو بچانے کے لیے اپنے دل کا کچھ حصہ کاٹنا ضروری ہے۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو چور سمجھتا ہے۔ جو دل کو مطمئن رکھے وہی راستہ آخرکار درست ثابت ہوتا ہے۔ محبت صرف ساتھ ہونے میں نہیں، کبھی کسی کی خوشی کے لیے خود کو دور کرنا بھی محبت ہے۔ ہم سب بھی نایاب ہوں گے روح کے نکلنے کے بعد۔ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر چلیں اور کسی کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا نشان نہ چھوڑیں۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غمزدہ ہوں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک نیا راز کھول دیتی ہے۔ وہ گفتگو جو ہماری روحوں کے اندر بغیر کسی جواب کے ہوتی ہے تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کڑوے الفاظ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بوجھ اٹھانے والے کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ زندگی میں وہ سب ہو جاتا ہے جس کا ڈر ہو۔ ایک اداسی جو ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی، ایک کہانی ہے جو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جن کے پاس سمجھ ہوتی ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ موت، مرض اور محبت نہ ہوتی تو انسان قابو میں نہیں آتا۔ سلام ہو ان خاموش لوگوں پر جو زمین پر چپ ہیں مگر آسمان والے سے بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری بعض مانگی ہوئی دعائیں ہی ہمیں ہلاک کر دیتی، کیونکہ ہم اکثر اپنے لیے نقصان دہ چیزوں کا سوال ہی کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل ہماری بصارت کو اتنا اندھا نہ کر دے
کہ اس کے ساتھ آنے والی آسانی کو نہ دیکھ سکے۔ ایک چوٹ انسان کو مومن نہیں کرتی، مومن بننے کے لیے دل پر کئی چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھار اتنا وہم زندگی میں آنے والی ممکنہ اچھی چیزوں سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ ضد پر اڑے نہ رہنا، لچک پیدا کرنا سمجھداری ہے، بے وقوفی تو نہیں۔ یہ دل بس رسوائی کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے 5 فائدے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، معاملات میں آسانی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر عظیم ملتا ہے۔ لہجے میں ہو اخلاص تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد۔ وقت کی تربیت جیت جاتی ہے اور والدین کی تربیت ہار جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجیے، جان لیجیے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو آپ کو اس مقام تک لے جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ دل اپنی خالص صورت میں ڈھل جاتا ہے تو بے اختیار لبیک کہتا ہے۔ ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ فائدے والی چیز بار بار سننا فائدہ دیتا ہے، علم تازہ ہوتا ہے، ایمان بھی مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پہ جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، انسان اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے۔ جو دور ہے دنیا کا اسی دور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ نیکی کرنا کافی نہیں، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ رشتوں میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی، جن کو جہاں سکون ملے انہیں وہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ خود کو تعلیم دینے کی کوشش میں ہم نے صرف اتنا حاصل کیا کہ ہمیں اپنی جہالت زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی، کیونکہ علم میں اضافے کا مطلب شعور ہے، اور باشعور انسان کو پہلے اپنی معذوری کا احساس ہوتا ہے۔ اصل جیت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے جذبات کو نہ دکھائیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ سے عشق کرتے ہو تو دکھ بھی تحفہ لگتے ہیں، آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور تنہائی بھی ملاقات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان اس لیے سکھائی تاکہ وہ اپنی زبان کا سب سے بہترین استعمال کر سکے، خدا خود اس سے بات کر سکے اور وہ خود خدا سے بات کر سکے۔ دل کو پاک کر لو، رب کی جھلک خود نظر آ جائے گی۔ رب کو تھوڑا وقت دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔
منظر دیکھنے کی صلاحیت سب انسانوں میں قدرتی ہوتی ہے، مگر پس منظر دیکھنے کی کامل بصیرت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوا کرتی۔ آپ پر سب کو خوش رکھنا لازم نہیں، لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ خود کو اتنا نہیں بانٹنا چاہیے کہ آخر میں خود کے لیے آپ خود ہی نہ بچیں۔ انسان نے سہولتیں تو پیدا کر لیں، مگر سکون اب بھی تلاش کر رہا ہے۔ انسان فطرتاً لالچی اور مایوس ہے۔ اسے دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دے دو، وہ اس 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے۔ پھولوں کا ذائقہ ختم کر کے تتلیاں پھول بدل لیتی ہیں۔ جب مایوسی بار بار ہوتی ہے تو لوگ دل سے گر جاتے ہیں، پھر آنکھ بھی انہیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ انسان سے بڑا جادو، تعویذ، نظر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے رویے اور الفاظ سے جسے چاہے اجاڑ دیں اور جسے چاہے سنوار دیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو آپ یہ نہ چاہا کریں کہ وہ ساری دنیا کو ناپسند ہو جائے۔ ایک بالغ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن کے خوابوں کو الوداع کہے، حقیقت کا سامنا کرے اور حقیقت کے مطابق ڈھل جائے۔ مدتوں میں آج دل نے فیصلہ آخر دیا، خوبصورت ہی صحیح لیکن یہ دنیا جھوٹ ہے۔ جذبات بھی حقوق کی طرح ہوتے ہیں، جو حقدار نہ ہو اسے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر وہ بات غلط نہیں ہوتی جو آپ کو پسند نہ ہو۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک، اور ہم کو لگتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ ہم اپنی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے، کیا اسے تکلیف دینا جرم نہیں؟ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سب مل جاتا ہے۔ کچھ فیصلے آپ کا دل مار جاتے ہیں، لیکن وہ غلط نہیں ہوتے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جائیں گے جنت میں، ہم جو ماں کی تیسری آواز پر اکتا جاتے ہیں۔ جب تھک جائیں تو اللہ کے سامنے رو لیا کریں، مشکلات کا وزن گھٹ جائے گا۔ جب خدا سے بات کر لی جائے تو سوچ میں نہیں پڑا کرتے۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو، میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے۔ اور مار دیتے ہیں انسان کو کبھی کبھی خود کے انتخاب۔ کچھ لوگوں کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے، ان کی جگہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر خواہش کی انتہا ہوتی ہے، پھر صبر آ جاتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ بہت آگے پہنچنے کی دوڑ میں ہم اکثر کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے۔
پتجھڑ کا ساتھ دیں اس کے راستے میں، تاکہ زندگی نے جو کچھ آپ کے اندر بگاڑ دیا ہے وہ سب جھڑ جائے اور آپ دوبارہ تازہ پھولوں کی طرح کھل اٹھیں۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ارمان بارش کی بوندوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں چھونے کی چاہت میں ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ تم بس خدا کے لیے اچھے رہو، لوگ نہیں تو فرشتے گواہی دیں گے۔ اے خدا، ہماری قبول ہوئی دعاؤں کو ہم پر بوجھ نہ بنانا۔ پردے بھی نہ کر سکیں گے گھروں کی حفاظت، اس دور کی ہواؤں کی نیت بھی خراب ہے۔ خدایا سبز رتوں پر خزاں نہ آئے کبھی، سدا گلاب ہی رکھنا گلاب لوگوں کو۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے آپ ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیا کرنا ان دلوں میں رہنے کی چاہ کر کے جو آپ کے نہیں۔ خوبصورت ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہے۔ انسان حاصل نہیں کیے جاتے، پائے جاتے ہیں، کمائے جاتے ہیں۔ جو چیز کمائی نہ جائے وہ پاس کبھی نہیں رہتی۔ بندے کے لیے اس سے بڑی لعنت ہی نہیں کہ وہ سب کے لیے وقت نکالے، لیکن اللہ کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ تمہاری دعائیں تمہیں نہیں بچا سکتی اگر تمہاری زبان دوسروں کو تباہ کرتی ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ روح تھک چکی ہے، مگر اللہ جانتا ہے، اور یہ بڑا سکون ہے۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، بدترین کو معاف کر دیں، دماغ برے کو بھلا دے اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔ اللہ تمہیں ڈھانپے رکھتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ تم زمین میں پاک لوگوں میں سے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ تم کیا ہو۔ آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا اس چیز سے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تعالی سے بڑھ کر نہ کسی سے ڈرا جائے اور نہ کسی سے محبت کی جائے، کیونکہ حقیقی خوف اور کامل محبت سب سے زیادہ اللہ تعالی کا حق ہے۔ رب راستے بدل سکتا ہے، منزلیں بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بندے کے حق میں خیر کا ارادہ نہیں بدلتا۔ اپنے دکھ کی حفاظت کریں، آپ کا دکھ بہت سے لوگوں کی تفریح ہوتی ہے۔ کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کی گود میں، لوگوں کی محبت میں آیا تو پتا پتا بکھر گیا۔ خوشگوار زندگی وہ ہے جو دل کو ہلکا رکھے اور روح کو بوجھ سے آزاد کرے، جہاں خواہشیں کم اور شکر زیادہ ہو، جہاں ہر دن ایک نعمت لگے اور ہر لمحہ رب کی مہربانی محسوس ہو۔ خدا نے ہر ایک کو بھکاری بنا کر راستے میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے الرحمن کہتے ہیں۔ عبادتوں میں سب سے خوبصورت اور بہترین عبادت ہے دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، انہیں بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔ مسکراہٹ ایک چھوٹی سی روشنی ہے جو دلوں کے اندھیرے مٹا دیتی ہے۔ یہ زبان کے بغیر بات کرتی ہے اور دور رہنے والوں کو بھی قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ انسان کم، دکھاوا زیادہ بن گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے امیدیں کم رکھو۔ ہم سب کے دل تھک گئے ہیں، لیکن دلوں کا تھک جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب تک دل تھکتا نہیں ہے تب تک یہ دنیا کی حسرت کرنا نہیں چھوڑتا۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کو تو بڑے ادب سے راستہ دیتے ہیں لوگ۔ انسان بہت ناشکرا، بہت بیوقوف اور احمق ہے۔ وہ حال کی قدر نہیں کرتا، وہ حال کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے، اور جب حال بہت پیچھے ماضی کی دھول بن جاتا ہے تب اس کی یاد میں ماتم کرتا ہے۔ بندے اور ابلیس میں بس ایک ہی فرق ہے، وہ اڑ جاتا ہے، بندہ ڈھل جاتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق مت دیں کہ وہ محفل میں بیٹھ کر آپ کے بچے کی تعلیم، رنگ، قد یا ذہانت پر بات کریں۔ آپ بچے کو موضوع محفل بناتے ہیں، یہیں بچہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ انسان قابل کب بنتا ہے؟ جب وہ خود کو انسان ہی سمجھے، فرشتہ یا خدا نہیں۔ جو معاف نہیں کرتے وہ دوسروں کے دیے زخموں سے خود کو بھرتے رہتے ہیں۔ کسی کے گناہ کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ اے اللہ، ہم اپنے خوف اور غم سے بھاگ کر آپ کے حضور آتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے درد سے فرار ہو کر آپ کے پاس اجر کے طلبگار ہو کر پیش ہوئے ہیں۔ یہ روح جو نیکی اور گناہ کے درمیان گھومتی رہتی ہے، یہ بالکل بھی مثالی روح نہیں ہے، لیکن اے اللہ، یہ روح آپ سے محبت کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی پسندیدہ چیز روک دے تو یقین رکھیں اس رکاوٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بھروسہ رکھیں وہ رب الخیر ہے، بھلائی کا رب، آپ کے پاس خیر کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ کتنا اچھا ہے وہ انسان جو زیادہ بولتا نہیں، لیکن جب بولتا ہے تو لوگ اسے خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ میں نے خدا کی سمت جو بھیجا ہے خالی خط، کچھ بھی نہیں بتایا کہ سب جانتا ہے وہ۔ جب آپ اپنے اندر اچھی تبدیلی پیدا کریں تو اس کا اعلان نہ کریں، بلکہ پھول کی طرح کھل کر دکھائیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم بات کرتے ہیں۔ عزیز بنو اور غائب رہو، مگر ایسا کبھی نہ بنو کہ موجود ہو کر بھی بے اثر ہو جاؤ۔ پانی میں بلبلا بن کر رہنے کی بجائے موتی بننے کا فن حاصل کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے روتے ہیں مگر وہ اتنے اچھے نہیں، مگر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ان سے بہتر ہیں اور وہ روتے نہیں۔ فرمایا ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں۔ جو ادب سے رہتا آیا خاموش ہمیشہ، وہ چیخنے لگے تو ادب سے سنو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم اپنے رب سے شرماتے کیوں نہیں کہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر اس کی جانب پلٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیطان اسی بہانے سے تم پر غالب آنا چاہتا ہے، بس کبھی بھی استغفار کرنے سے باز نہ آنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فائدہ اپنے آپ کو ہر وقت اس چیز کے ساتھ مشغول رکھنا ہے جو اس کے لیے آخرت میں زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی قید خانہ خواہش کی قید سے تنگ نہیں، اور خواہش کی زنجیر سے زیادہ مشکل کوئی زنجیر نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک خیر پر ہوتا ہے جب تک اس کا نفس اسے نصیحت کرتا رہے اور وہ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب اللہ تمہیں کسی کے اصلی رنگ دکھائے تو دوسری تصویر بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ابن سینا لکھتے ہیں کہ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور شفا بھی۔ انسان کا اس دنیا میں ہمیشہ دل خوش ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دن خوش ہوتا ہے تو ایک دن رنجیدہ۔ اس زمانے میں بہت زیادہ فرما برداری سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماحول کی گندگی کی وجہ سے قدم قدم پر گناہوں کا ڈر ہے۔ علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ زیادہ علم خرافات کو کم کرتا ہے۔ ہم عطر سے مہکیں یہ ہمارا شوق نہیں، ہماری حسرت ہے ہمارے کردار سے خوشبو آئے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو طبیعت ٹھیک رہے گی، یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، کچھ پیش کرنا بھی ہے۔ ذہن سنسان اور دل ویران، اب کس موت کا انتظار ہے۔ جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ جو شخص ہر صورت میں اپنی رائے کو بچانا چاہتا ہے وہ کچھ بڑی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، غصہ، خوف۔